نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بلا شبہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں اور مجھ پر ہی اپنا ایمان، یقین اور اعتماد رکھیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ حضرات محترم، تلاوت کردہ آیت سے پہلے رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہیں۔ اس کے تناظر میں جب ایک بندہ بھوک اور پیاس سے اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، مصیبت اور تنگی کو، حلال کاموں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، تو یقیناً اس کی حالت بڑی بے چارگی والی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں
بڑے ہی پیار کے ساتھ ان لوگوں کے متعلق جو روزے رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، موسم کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا ہی نرم انداز، بڑا ہی پیار والا، کہ میرے نبی جب یہ میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجیے کہ میں کریم ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سراسر محبت ہے، جو محبت کی روح، محبت کا اصل، اس کا جوہر، اس کی ابتدا ہے، وہ رب کائنات جو ہر وقت اور ہر آن اور ہر لمحہ ہم پہ اپنی محبت نچھاور کر رہا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ اس کے متعلق اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا ہے کہ اگر میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو کہنا ہے کہ میں کریم ہوں، اس میں کس قدر پیار اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور وہاں پہ بتدریج اتنی محبت اور پیار سے پروان چڑھایا اور ایک زندہ انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا، جبکہ اس سے پہلے انسان کیا تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ وہ دن تھا کہ جب اکرام نہیں تھا۔ اللہ نے تب بھی میرے ساتھ محبت کی اور ہر انسان کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقا ثم هدى، کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہم نے انسان کو رہنمائی بھی دی۔ کتنی پیار کی بات ہے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی اور ہماری رہنمائی کا بندوبست بھی کر دیا۔ وہ ذات باری تعالیٰ محبت کا پرتو، ارشاد ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، خود کفیل ہے، اور اللہ الصمد، صمد کا لغوی معنی ہے ٹھوس، مضبوط، ناقابل تسخیر، جس کو توڑا نہیں جا سکتا اور جو کھوکھلا نہ ہو، یعنی مکمل کمپلیٹ ہو۔ ایسی پرفیکشن اللہ کے علاوہ کسی کی ذات میں نہیں ہے۔ اور ہماری سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ہر چیز کا جو بیسک
تخلیق کی چیز ہے وہ ہے ایٹم، ذرہ، جس کو اللہ تعالیٰ ذرہ کہتے ہیں۔ اور وہ ذرہ، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک ذرہ جو ہے وہ 99.9999% خالی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اس کا 0.00001 وہ ایک ذرے کے اندر چیز ہے، باقی سارا کا سارا 99.9999% جو ہے وہ خالی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی طرف بھی رجوع کریں گے تو کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ جو خالی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کیا ہے 0.00005 دفعہ 0 لگائیں تو 1۔ یہ ہے ایک، کسی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک اوقات اور اہمیت اور اس کی ساخت ہے۔ اور جب ہم کسی خالی چیز کی طرف رجوع کریں گے، اس سے کچھ مانگیں گے، اس سے اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیں گے، ہم اگر اس کو پکاریں گے تو وہ کیا دے سکتا ہے؟ کہ وہ تو خود خالی ہے۔ اس لیے اس ذات کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے جو الصمد ہے، جو مکمل ہے، ٹھوس ہے، جس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا، جو ٹوٹ نہیں سکتا اور جو حصوں میں بٹ نہیں سکتا۔ کوئی بھی چیز لے لیں دنیا کی، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں، کوئی چیز اٹھا لیں، اس کو ہم ذرے ذرے میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد، اس کے ہم پارٹس نہیں کر سکتے، اس کے ہم حصے نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز حصوں میں بٹ جائے، جو ٹوٹ جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سورج اگر غروب ہو گیا ہے تو یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، اگر چاند رات کو چڑھا ہے اور سورج کی روشنی میں غائب ہو گیا ہے تو یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی بڑی کہکشاں اور اس میں اتنے بڑے سیارے، سورج، چاند، مریخ اور کیا کیا، لیکن کیا ہے کہ اس کی ساخت کیا ہے؟ خالی۔ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، ٹھوس ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، وہ ہر طرح سے مکمل ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے مکمل ذات کی طرف رجوع کرنے سے ہماری روح اطمینان پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں پر سکینت عطا فرمائی۔ سورہ فتح میں ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی، افواہ اڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ان کے ریٹیلیشن کے لیے، بدلے کے لیے جو بیعت لی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں غصہ ابھرا تھا، اس غصے نے صحابہ کرام کو بڑا پریشان کر دیا تھا۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے بڑے غصے میں تھے کہ اب یہ صلح کی بات ہو رہی ہے اور ساری شرائط ہمارے خلاف ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
فرمایا ہاں میں محمد رسول اللہ ہوں اور یہ وعدہ بھی میں کر رہا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جوش دیکھا، یہاں تو ایک بندے کو جذبات چڑھ جائے، پارا چڑھ جائے، اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، وہ 1400 صحابہ تھے، کیسے روکا جا سکتا؟ حضرت عمر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کو کیسے تلوار میان سے نکالنے سے روکا جا سکتا تھا؟ اس وقت تو ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اسلحہ ساتھ ملا کے آئے تھے۔ پھر جو ان کے اندر وہ غم و غصہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ساتھی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا احرام اتار دیں، ہو سکتا ہے یہ دیکھ کے احرام اتار دیں گے تو ان کا غصہ زائل ہو جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے احرام اتار دیا، اور جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے احرام اتار دیا، 1400 صحابہ نے احرام اتار دیا، اور اس جو تابع داری کی یہ صورت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یا اللہ کے نبی آج ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام زمینوں کو فتح کرنا نہیں تھا، انسانوں کو یکجا کرنا تھا، ایک نظام کے تحت لانا تھا، ان کے دلوں میں حکمرانی کرنی تھی، اس لیے اتار دیں۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح قرار دیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی۔ سکینت نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوئی اس کی طرف رجوع ہی نہ کرے تو کیا ہمارے دلوں کو اطمینان ہوگا؟ ہم اس کے علاوہ ساری دنیا کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں، ہمارے دلوں کو سکون نہیں آنے والا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ صمد ہے، ٹھوس ہے، وہ ناقابل تصویر ہے، وہ پرفیکٹ ذات ہے، مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کون ہے؟ اس طرح کا تو ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا مخالف بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان اللہ تعالیٰ کا مخالف، نہیں، کوئی نہیں ہے، اس کا مخالف کوئی نہیں، اس کا برابری کرنے والا، اس کے ایکول، اس جیسا ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں کے اندر اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی کبریائی ہوگی تو پھر ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جائیں گی اور ہمارے دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور اسرار ہے۔ ہر بندے سے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، وہ مختلف اپنے علم اور گمان کے ذریعے اس کے بارے میں بتائے گا کہ وہ یہ ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی پر اسرار ہے، مخفی ہے۔ اللہ اور اس کے درمیان اتنے پردے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان اتنے زیادہ پردے ہیں کہ ہم اس کے راز کو جان نہیں سکتے، اس کی ذات کو جان نہیں سکتے، اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ تو آنکھوں کی بددیانتی کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ،
جو ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ کیا ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی اللہ کو پکار رہی ہو، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ وہ ایک ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم انسان اس دنیا میں اربوں ہیں، اور اربوں انسانوں کے علاوہ اور بھی جاندار مخلوقات ہیں، ہم ان کی تعداد گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، اس کی ضروریات کو، اس کی خواہشات کو، اس کے اعمال پہ نظر ہے اس کی۔ وہ جو کرتا ہے رات کے اندھیرے میں کرے، چھپ کے کرے، ظاہری طور پر کرے، سات سمندر پار جا کے کرے، سمندر کی تہوں میں جا کر کوئی کام کرے، اس کو بھی جانتا ہے۔ کیسی ذات ہے جو پراسرار، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اربوں کروڑوں اور اس سے بھی زیادہ کئی مخلوقات، اس کی ہر ایک ایک حرکت اس کے علم میں۔ جو پتا گرتا ہے اس کی حرکت بھی اس کے علم میں ہے۔ یہ قرآن مجید۔ اور چیونٹی آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ پکار رہی ہے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ چیونٹی یہ بات کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا صرف ایک انسان کی طرف دھیان نہیں ہے، یا کسی ایک مخلوق کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ اس کا دھیان پوری مخلوقات پہ ہے، اور ان کی ہر ایک حرکت کو نوٹس کر رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں، اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت تک مومن ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں قوم کے لوگوں کے ساتھ گئے کوہ طور پہ، اور اللہ سے اصرار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ اب لاڈلے پیغمبر ضرور ہیں، لیکن انسان لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ طور پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ پاؤ گے، اگر یہ قائم نہ رہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے 70,000 نور کے پردوں کا صرف ایک ذرے کے برابر، ایک مائنیوٹ ایٹم کے برابر جھلکی دکھائی، اور طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جو قوم کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم نے ان کو پھر زندہ کر دیا مارنے کے بعد۔ یہ بات کی بات ہے
لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ہماری آنکھوں کو بینائی عطا کرنے والا ہے۔ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت اس نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی۔ اور وہ ایسی ذات ہے جس نے کہا انی قریب، تو جو قریب ہو اس کا کوئی دروازہ تو نہیں ہوتا نا، اس کو کوئی پکارنے کا وقت تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے ہر ٹائم کھلے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجیے۔ کتنا پیار ہے، میں کہ انی قریب، مجھے پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارو تو صحیح، میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہے، روزے کی حالت جتنی بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور افطاری کے ٹائم روزانہ ہر روزے کی افطاری کے ٹائم اللہ تعالیٰ ایک دعا ہر مومن بندے کو یہ اجازت ہے وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ وہ تو رمضان میں ہر رات کو یہ منادی کرواتا ہے کہ کوئی ہو خیر کا طالب آئے، نیکی کرے، میں قبول کروں گا، اور جو سارا سال برائیاں کرتا رہا ہے رک جائے، اس کو رک جانا چاہیے، میری رحمت کی طرف آنا چاہیے۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے میری طرف لوٹ کے آنا چاہیے، مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے رازوں کو سنو، اللہ کس قدر انسان سے محبت کرتا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں اپنی زندگی لگا دی جن کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور جو انسان کا مقصد ہے اس کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس قدر محبت کرتا ہے، فرماتا ہے کہ انسان ایک قدم بڑھے گا میری طرف، میں 10 قدم بڑھوں گا۔ اگر انسان میری طرف چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ کوئی ہے ایسی ذات جو انسان سے محبت کرنے والی ہو؟ دنیا میں لاکھ محبت کے جذبے صحیح، لاکھ قریبی تعلق صحیح، لیکن قیامت کے دن قرآن مجید کہتا ہے کہ بہن بھائی سے، بھائی بھائی سے، ماں باپ سے، ماں باپ بیٹوں سے، بیٹے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہمارے آج راز افشا نہ ہو۔ کیا ہے؟ بھاگ رہے ہوں گے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، لیکن قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں کو تب بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اپنے بندوں، اس کے اپنے بندے وہ ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی عبادت کی، قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب اس ذرے کو ایٹم پہ لا کے ذرا سوچیں کہ ایٹم کیا ہے؟
0.00001 یہ ہے، یہ ایٹم ہے. ذرہ برابر بھی اتنی سی بھی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. اور اگر سارے کے سارے بندے، ساری دنیا ہی کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، زانی ہو جائے، شرابی ہو جائے، ہر قسم کا گناہ کرنے میں تل جائے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس کی عظمت میں اس ایٹم کے برابر، اس ذرے کے برابر کمی نہیں کر سکتا. سمجھے اللہ الصمد کا معنی؟ وہ کون سی ذات ہے جس کو صمد کہا جاتا ہے؟ صمد بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی محبت انسان پہ نچھاور کرتا ہے. گناہگار بھی، مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عطائیں اس پہ بھی ہوتی ہیں. ایک عظیم سکالر تھے، ان کے شاگرد نے سوال کیا، اے حضرت، بلکہ وہ یہ درس دے رہے تھے کہ اے میرے شاگردو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو کھلے گا. اور ایک سکالر عورت پاس سے گزری، اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے اور اس نے رک کے کہا کہ اے بزرگ، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے کبھی تو کھلے گا؟ تمہارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ، اس کی محبت کا دروازہ انسان کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے. جس وقت مرضی پکار لو، مصیبتوں میں گرے ہوئے ہو، اس کی اس آواز کو، پیار بڑی آواز کو یاد رکھنا، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. اور یہ جو اس کے اور ہمارے درمیان ہے نا فاصلے، یہ اس کے ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کی کرسی ہے، تو وہ فاصلوں کی وجہ سے ہمارے درمیان اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اس کے دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ یہ رکاوٹ ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ہے. وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ فِي نَفْسِكَ، ہم تو تمہارے دل کے اندر جو وسوسے پڑنے والے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شارع ہے اس سے بھی زیادہ قریب. تو کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ تو ہمارے اور اس کے درمیان پھر فاصلے کس بات کے؟ ہمارے اور اس کے درمیان پردے کس بات کے؟ ہمارے اور درمیان اس کی رکاوٹیں کس بات کی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا دل بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس نور کے آگے پردے ہمارے ان عقائد کی وجہ سے ہیں، یا تو جو ہم نے بچپن میں اپنے ماں باپ سے سیکھے ہیں، یا ہم نے بڑے ہو کے اپنی عقل استعمال کر کے اپنے نظریے بنائے ہیں. کس وجہ سے ہیں؟ وہ نظریات جو ہم نے بچپن میں اپنے گھر میں اپنے ماحول سے سیکھے، ان کی وجہ سے ہمارے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے. ہم اس
کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اس کی محبت کو محسوس نہیں کر پاتے، دیکھ نہیں پاتے اس کی کتنی رحمتیں ہم پر ہو رہی ہیں۔ اور یا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو پھر ہماری عقل کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب ہم وہ نظریات بناتے ہیں وہ اس کے اندر حائل آتے ہیں، وہ رکاوٹیں بنتے ہیں۔ ہمیں ان رکاوٹوں کو اپنی انا، اپنے غلط نظریات کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اور ان نظریات کو اپنانا ہوگا جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے نبی کے ذریعے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچائے۔ اگر ہم ان کے مطابق ایمان نہیں رکھتے، آج قرآن مجید کے حقائق کو سائنس درست قرار دے رہی ہے، لیکن کیا ہم اس وجہ سے قرآن مجید کو مانیں گے کہ سائنس صحیح کہہ رہی ہے ہم تو قرآن مجید نے کہا ہے؟ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے تو حقائق بتا دیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ جاؤ، چیلنج ہے میرا، میں نے حقائق بتائے ہیں، تم تجربہ کر لو، یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے بتائے ہیں۔ تو ہمیں ایمان کس پہ رکھنا چاہیے؟ سائنسدانوں کی وجہ سے قرآن پہ ایمان لانا چاہیے یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات پہ ایمان لانا چاہیے؟ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات پہ ایمان لانا ہے کہ جو اس قرآن کے اندر لکھا ہے 100% درست ہے۔ پوری دنیا نے کوشش کر لی، ایک ذرہ برابر بھی جو قرآن میں جس نے کہا ہے نا لا ریب فی، اس میں ذرہ سا بھی شائبہ بھی نہیں ہے، اور شک تو دور کی بات ہے، شائبہ بھی نہیں ہے۔ شائبہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، دونوں صحیح ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ شک آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام کروں تو اس سے بینیفٹس مجھے زیادہ ملے، یعنی 70%، اور دوسری اگر اپناؤں گا تو اس سے مجھے 90% ملیں گے۔ یعنی جو دو صحیح چیزیں ہیں ان کے درمیان جو ذرہ سا شائبہ ہوتا ہے، انسان کا شک ہوتا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور ہم اسلام کو تب مانتے ہیں، اسلام کی بتائی ہوئی حقانیت کو تب مانتے ہیں جب انگریز کوئی سائنسدان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات قرآن مجید نے صحیح کہی ہے۔ ہمیں اس پہ ڈائریکٹ ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتیں اور اپنی محبت انسان پہ نچھاور کرتا ہے کہ اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی بند نہیں ہے۔ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ الرحمن اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں۔ اگر یہ آپ سمجھیں تو خدا کی قسم انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل کے اندر، اگر اس کا دل زندہ ہو، اگر اس پہ غفلت کے پردے پڑے، ہمارے بچپن کے فاسد عقائد اس کے اندر حائل ہیں، یہ ہماری انٹلیکٹ، ہمارا ذہن، ہمارا ذہانت اس کے اندر، ہمارے وہ نظریات جو ہماری ذہانت کے برابر ہم نے بنائے ہیں، وہ اگر رکاوٹ نہیں ہے تو خدا کی قسم ہر ٹائم انسان اللہ کے شکر میں لگا رہے، ہر ٹائم اللہ کے شکر میں لگا رہے۔ الرحمن یہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، نہایت مہربان، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ یہاں سے نکلی۔ الرحمن، الرحمن عربی میں کہتے ہیں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے عطشان ہے، عطشان کا مطلب ہے بہت زیادہ پیاسا، اور جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز بھی پینے کو مل تو پی جاتی ہے پیاس بجھانے کے لیے۔ قیامت کے دن بھی ایسا منظر ہوگا، جو جہنمی ہوں گے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، مجبور ہوں گے، پیاس لگی ہوگی، پئیں گے، ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی گرم پانی سے۔
عطشان، بہت زیادہ پیاسا۔ الرحمن نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ۔ اور نہایت رحم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو الفاظ ہیں، یہ صفات ہیں، کتنی مرتبہ آئی ہیں؟ 114 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے نا، اس میں یہ دونوں صفات ہیں، الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں صفتیں موجود ہیں 114 مرتبہ۔ اور سورت شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ سارے کے سارے پرانے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کرے ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ میں نہایت مہربان ہوں۔ مہربان یہ جو صیغہ ہے عوام کے لیے، ہر آدمی اس میں شامل ہے، کافر ہو، مشرک ہو، گناہ گار ہو، رات کو بدکاریاں کرنے والا ہو، رات کو تہجدیں گزارنے والا ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم ہے، وہ صحراؤں میں قحط کے دنوں میں بھی رزق پہنچاتا ہے، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو ایمان لائے ان کو رزق دینا مکہ کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں۔ کس وجہ سے؟ الرحمن، اس کی صفت ہے الرحمن، سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ اور اس میں جو عطشان ہے نا، جب پیاس بجھ جائے تو وہ عطشان کی صورت نہیں رہتی، مطلب کیا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے۔ میں یہاں کھڑا بول رہا ہوں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مجھ پہ لاگو ہے، اور وہ مجھ پہ اپنا رحم کر رہا ہے، ہر لمحہ، ہر ذرے ذرے کے برابر مجھ پہ رحمت، ہر انسان پہ، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور یہ عارضی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صرف دنیا میں ہے، جب تک دنیا قائم ہے، قیامت قائم نہیں ہوتی، تب تک یہ صرف ہر جگہ پہ، ہر انسان پہ، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پہ لاگو ہے۔ وہ ہر آن، ہر لمحہ اس پہ رحمت کر رہا ہے۔ آج آپ ایک تجربہ کر لیں، ذاتی طور پہ تنہائی میں بیٹھنا، سانس کو بلا رکاوٹ آنے اور جانے دینا، اس کی جو آواز ہوگی سانس کی، اس کو محسوس کرنا، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سانس لے نہیں رہے، دیا جا رہا ہے۔ اب پتا چلا رحمان کیا ہے، کہ سانس تم کھینچ نہیں رہے اور نکال نہیں رہے، بلکہ سانس تمہارے اندر داخل کیا جا رہا ہے اور نکالا جا رہا ہے زندہ رکھنے کے لیے۔ القیوم، ایک ایک سیکنڈ آپ کو مینٹین کر رہا ہے۔ اگر وہ ایک سانس مینٹین کرنا بند کر دے، سانس کے ساتھ کی ڈوری جو ہے وہ کھینچ دے، تو یو آر نو مور، تم مردہ ہو۔ یہ تجربہ کرنا سانس کا، یہ الرحمن۔ اور الرحیم کیا ہے؟ جو مستقبل میں آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے کہ ابھی تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کل کو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صفت رکھی ہے الرحیم۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو صفت ہے نا الرحیم، یہ اس سے بھی بڑا مبالغہ ہے، لیکن یہ اس کے خاص بندوں کے لیے۔ اور اس کے خاص بندے کے کون ہوں گے؟ جو اس دنیا میں دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزمائیں انسان کو کہ سب
سے بہترین عمل کون کر کے دکھاتا ہے؟ تو جو سب سے بہترین عمل کرے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی رحمت دکھائیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مناظر ہیں جو جنت کے اور اس کی رحمتوں اور اس کی محبتوں کے مناظر ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کو اپنی رحیمی دکھائے گا جو یہاں دنیا میں اچھے کام کر کے گئے، فلاح پا کے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحیمی اور کریمی اتنی ہونے کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ یہ جو ہمیں تنگیاں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جسٹس ہے، اس کا انصاف ہے۔ اگر دنیا میں انصاف نہ ہو معاشرے برباد ہو جائے، کفر پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ انصاف ہم آنگی دیتا ہے لوگوں کو۔ اگر ہر ایک کے لیے قانون برابر ہو تو سارے برابر سمجھے جائیں گے نا، سب کو برابر پروٹوکول ملے گا نا۔ اگر کسی کو بینک کی کھڑکی سے پروٹوکول کے ساتھ گزارا جائے تو وہ ایک عام آدمی کو 150 بندے کی لائن میں کھڑا کیا جائے، غصہ ہوگا نا، توازن رہے گا؟ ہم آنگی رہے گی دونوں میں؟ نہیں رہے، توازن نہیں رہتا۔ اس توازن کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ انداز ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے دل کو میں پیوریفائی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہارے دل کا زنگ اتر کے اس کی روشنی کو تم پہچان سکو جو تمہارے دل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی، اور تم اس کی طرف رجوع کر سکو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں پل پل، ایک ایک سیکنڈ، بلکہ رات کو آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا کے پکار کے کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں، تو دعائیں کرو، میں دعائیں قبول کر لوں گا۔ یہ انصاف ہوا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توازن برقرار رکھنے کے لیے انسان کے اندر یہ چیزیں ڈالی کہ اس کو مصیبتیں، تنگیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات ہم پوری دنیا کے جتنا بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کس طرح، وہ کون سا ذریعہ ہے کہ ہم اس کی ذات کو محسوس کر سکیں اور اس کی ذات کو پا سکیں اور اس کے ساتھ بہترین ریلیشن اپنا قائم کر سکیں، رشتہ قائم کر سکیں، تعلق اپنا بنا سکیں اس خدا کے ساتھ، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ سمندر میں جائیں، سمندر میں اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھیں کہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں ان کی لہروں کے آگے ٹھہر سکے۔ ان کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفت الجبار کا تمہیں تجربہ ہوگا۔ تم پھول کی پتی کو توڑ کے دیکھو، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے نرمی اور اس کی گدازی کو محسوس کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفت اللطیف محسوس ہوگی کہ وہ کتنا نازک باریک بھی ہے۔ جب آپ ماں کو اپنے بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو کون سی صفت یاد آتی ہے؟ الودود، جو خود محبت ہے ذات، وہ انسان سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ ماں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، لیکن جس نے یہ محبت ڈالی ہے الودود، وہ کس قدر انسان سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نمائندہ
دنیا میں بنا کے بھیجا ہے۔ نمائندہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کام کے لیے اس کو بھیجا جائے، اگر پاکستانی سفیر کو امریکہ میں بھیجا جائے کہ آپ نے جو ہمارے درمیان ایک خاص معاہدہ ہے ایٹمی ہتھیاروں والا، اس کو سائن کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا، لیکن وہ یہاں سے چلا جاتا ہے امریکہ، وہ وہاں پہ ساری ریاستیں پھرتا ہے، فلوریڈا، نیو یارک، واشنگٹن، کئی سارے شہر پھرتا ہے، لیکن وہ کام کر کے نہیں آتا۔ تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے؟ سارا امریکہ پھر کے آ جائے۔ ہم دنیا میں جتنے مرضی کام کر لیں، لیکن اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا۔ آپ کو اس نے نمائندہ بنایا، یہ اس کی ساری صفات آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور یہ صفات اسی وقت آ سکتی ہیں جب ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے دل اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، کوئی غلط عقیدہ نہ رہے، ہمارے اعمال کی خرابیاں نہ رہیں۔ اور خدا کی قسم، انسان اللہ تعالیٰ تو اس قدر دیتا ہے، اس قدر عطا کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے، جسٹس کیا، انصاف کیا ہے کہ اس کو ایک نیکی کے برابر ثواب دیا جائے، یہی ہے نا انصاف، لیکن اس کی رحمت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ میں ایک نیکی کے برابر نہیں دوں گا، ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی کے برابر۔ انصاف کی بات تو یہی ہے نا، جتنا حق کو اتنے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور اگر کوئی برائی لے کے آئے گا تو پھر اسی طرح ہونا چاہیے تھا نا، انصاف کا تقاضا تو پھر یہی ہے نا کہ جس طرح ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، تو ایک برائی کا بدلہ بھی 10 گناہوں کے برابر اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ کیوں کرو، اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 نیکیوں کا اجر عطا کروں گا۔ تو یار اس سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے انسان؟ اور پھر ہم اتنے غافل ہیں، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے، اتنی بڑی ہستی جس کے علاوہ ایک ایٹم ہے، اور ایٹم کیا ہے میں نے بتایا 0.0001، اللہ کے علاوہ تمام ہستیوں کی یہ اوقات ہے، جن کی طرف ہمارے غلط عقیدے لے کے جاتے ہیں، جو یا تو ہمیں بچپن میں سکھائے گئے، یا ہم 30 ماہ کھا 4 جماعتیں پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے اپنے غلط نظریات قائم کر لیے، ان نظریات کو چھوڑ دیا جس نظریے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 1,24,000 پیغمبروں سے زیادہ پیغمبر بھیجے، اس عقیدے کو ہم چھوڑ دیے اور ان ہستیوں کی طرف ہم چلے گئے، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان سے ہم حاجتیں مانتے ہیں، ان کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہیں، جو کیا ہے، جن کی اوقات یہ ہے 0.0001 ایٹم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد، ٹھوس، پرفیکٹ، مکمل، کوئی ہول نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ اور اگر ہم اس ذات کی طرف توجہ دیں، ہمارا دھیان، ہمارے اعمال کی بنیاد، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ بن جائے گی کہ 24 گھنٹے اس کا خیال ہوگا،
کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا کیا، اس کا دھیان ہوگا، اس کی کبریائی، اس کی ذات ہمارے سامنے ہوگی تو ہمارے اعمال درست ہوں گے اور ہمارے دل میں اطمینان اور سکون محسوس ہوگا۔ آپ کسی بھی علاقے میں چلیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن آپ کو مل جائے۔ آپ جا کے دیکھیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، نالے ہیں، کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، دیکھیں آپ ان کو دیکھنے کے بعد یہ چیزیں، ان کے نام نوٹ کریں اور ان کی کیا کیا خصوصیات۔ پتھر کی خصوصیت ہے کہ وہ سخت ہے، اللہ تعالیٰ بھی جبار ہے، اس کے ڈر سے یہ پتھر گر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ ان کے ٹوٹنے سے چشمے بہ نکلتے ہیں۔ ان چیزوں کی ساری خصوصیات نوٹ بک پہ لکھیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک الملک القدوس العزیز الجبار المتکبر۔ کتنے نام؟ 99 نام اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ جو 99 نام جو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب ان چیزوں کو دیکھیں، ان کی صفات لائیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ میچ کریں، مل جائیں گی، مل جائیں گی۔ اور انسان کا جو دماغ ہے اس ذات کو کبھی پا نہیں سکتا، لیکن کہاں سے پہچانا جائے گا؟ اس کی صفات۔ وہ صفات ہمیں ہر انسان کو اپنے اندر لانی ہوگی، تبھی وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق بنے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اس دنیا میں قرار پائے گا۔ اور اب اس ساری سینیریو، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے اور جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کہکشائیں بنائی ہیں ان کو سامنے رکھتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھتے۔ اور پھر کسی نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سورج ہے، فل آب و تاب کے 1.5 بجے، اب اس کی طرف دیکھنے لگ گیا، سر درد کرنا شروع ہو گیا، نہیں دیکھ پایا۔ کہنے لگے کہ اگر تم اس کی تخلیق کردہ ایک چیز سورج کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو اس سے بڑی ہستی ہے، تم اس کو کیسے دیکھ سکتے؟ وہ پوچھتا پھر اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ وہ عالم دین جواب دیتے ہیں کتنی کہکشائیں، کتنے ستارے ہیں ہماری کہکشاؤں، سورج، زمین، چاند، اس سے علاوہ کئی ہزار کروڑ گنا بڑے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ زمین بھی گھومتی ہے، سورہ یاسین میں ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، یہ جو سورج ہے یہ بھی گھومتا ہے اپنے نظر کی طرف جا، زمین ہے یہ بھی گھومتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، تمام کہکشاؤں میں ستارے جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے گھومتے ہیں۔ تو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور ان کا کہکشاؤں میں زمین کہاں گھوم رہی ہے؟ کس سیارے کے پاس اس کا کتنا
تم بتاؤ کہ اس زمین کے گھومنے کی جو جگہ ہے وہ ان ستاروں میں کہاں ہے؟ کہاں پہ؟ نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کہ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ جگہ کہاں کھڑا ہوں میں۔ ہم صرف زمین کا جو کرتے ہیں نا لمیٹڈ جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ لاہور ہے، وہ کراچی ہے، وہ امریکہ ہے، یہ ہے، یہ صرف زمین کی حد تک ہے۔ لیکن یہ صرف زمین ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے، صرف اس سے بڑے بڑے سیارے، سورج اس سے بڑا ہے، اور ان میں کہاں ہماری زمین گھوم رہی ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اب اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے والا کتنا بڑا ہوگا، اپنے ذہن میں لائیں اور پھر یہ اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف آئیں کہ جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں تو ان کو کہنا میں قریب ہوں۔ کتنا پیار ہے اس میں، اور کتنی بڑی ذات اور ہستی کی یہ پکار ہے، اس کا یہ فرمان ہے پیار بھرا کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب ساری صورتیں ختم ہو جاتی ہیں، تم مشکلات میں اس طرح گر جاتے ہو کہ تمہیں نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تم صرف میری طرف پکار تو اٹھاؤ، میں قبول کروں گا، میں نکالوں گا تمہیں۔ میری محبت میرے غصے پہ غالب ہے، میں نے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، اور میں نے انسانوں کے اوپر بھی ظلم حرام کر دیا ہے تاکہ وہ بھی لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔